قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر والسبب للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات بر محمد وآل قبل اس کے کہ میں اس سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس کو خطاب کرتا ہوا اس موضوع کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں اور آج کے معروضات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور خیبر علی ولد غلام علی اور مرحوم مغفور سمیر علی ولد سالم علی سلیم علی، یہاں سالم لکھا ہے، سلیم علی اور جملہ تمام اس بستی سے تعلق رکھنے والے وہ گزر جانے والے مرحومین جو آج آپ کے درمیان میں ان کی روح کو اصال فرما دیں. عزیزان محترم، سامعین معزز و مکرم، عزاداران سید الشہداء ذوی الاحترام، پروردگار عالم کا اپنے آفاقی سرچشمہ ہدایت قرآن میں کہنا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. پہلے کی آواز صحیح تھی، یہ خراب کر دیا آپ نے آواز. اس سے پہلے جو آواز تھی وہ صحیح تھی. صلوات پر محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا فرمانا کہ کفار و منافقین اس بات کے لیے کوشاں ہیں، درپے ہیں، اس بات پہ کمر باندھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے نظام ہدایت کو مٹا دیں گے. یابی اللہ الا ان یتم نورہ. لیکن پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہے کہ وہ نور ہدایت کو، اس چراغ ہدایت کو قائم و دائم رکھے گا. یہاں پر ایک سوال
اور آپ کی توجہات کو اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے ایک اشارہ. کیا انبیاء الہی جو پیغمبر سے پہلے مبعوث ہوئے انہوں نے اذیتوں کا سامنا نہیں کیا؟ کئی بار میں نے اس بات کو دہرایا. کیا وہ قتل نہیں ہوئے، دربدر نہیں کیے گئے، شخصیت کشی نہیں ہوئی، جانی نقصان نہیں ہوا، ان کے بچوں کا قتل نہیں ہوا، ان کی تردید و تکذیب نہیں ہوئی، ان کو نہیں جھٹلایا گیا؟ سب کچھ ہوا. اور جہاں سب کچھ ہوا وہیں پر پیغمبر اسلام نے خود فرمایا ما اوذی احد مثل اوذیت فی اللہ، کہ کسی بھی نبی اور پیغمبر کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا. اپنے حافظے میں تاریخ میں جائیے اور جا کر کے دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کو اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا یا نہیں ہونا پڑا. نوح نے 900 سال تک تبلیغ کی، فاستقم کما امرتا پر عمل کیا، پتھر کھائے، سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد بھی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جتنی مصیبت مجھ پر ڈھائی گئی اتنا کسی نبی پر ڈھائی نہیں گئی. یعنی صلوات پر محمد و آل محمد، کسی نبی پر نہیں ڈھائی گئی جتنی مجھ پر ڈھائی گئی. توجہ کریے گا عزیزان محترم. پیغمبر نے جنگیں لڑی، پیغمبر نے صلح کی، پیغمبر نے ہجرت کی، پیغمبر نے 13 سال مکے کی زندگی میں مصیبت و آلام کو برداشت کیا. پیغمبر نے سارے مصائب کو برداشت کیا. ٹھیک، اور اس کے باوجود پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے یا باللہ الا ان یتم نورہ. توجہ کریے گا آج، یا باللہ الا ان یتم نورہ، کہ ہم اس نور ہدایت کو مٹنے نہیں دیں گے. یعنی پروردگار عالم تمام تر انبیاء ما سبق کے مظالم اور تمام تر مصیبتیں جو پیغمبر نے برداشت کی، جن کا سامنا کیا، جن کو جھیلا، جنگیں لڑی، صلح کی، ہجرت ہوئی، مکے کی 13 سال کی زندگی، حمزہ کا غم، حویدہ کی مصیبت کا بوجھ اٹھایا، رسول نے فاقے میں زندگی کو گزارا، سب کچھ کیا. ٹھیک، اگر آپ ان تمام چیزوں کو سن چکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی تصویر وہ نہیں بچی کہ جس کے ذریعے دین کو بچانے کی کوشش نہ کی گئی ہو. جس کے ذریعے دین کو بچانے کی کوشش نہ کی گئی ہو. ٹھیک،
اور اسی کے مقابل میں جہاں قتل ہوا، جہاں شہادتیں دی گئیں، جہاں دربدری، جہاں تمام مصیبتوں آلام، اور ان سب کا سامنا تمام نبیوں نے من جملہ پیغمبر نے بھی کیا، یعنی تمام مصیبتوں کے درمیان اب ایک ایسا پہلو دینے جا رہا ہوں کہ جو آپ کے ذہنوں کو کھول دے گا. یعنی شہادتیں ہوئی، ہجرت ہوئی، جنگیں لڑی گئیں، صلح کی گئی، دربدر کیا گیا، بچوں کو مارا گیا، فاقے میں زندگی بسر کی گئی، سب کچھ ہوا، کچھ باقی نہ بچا. سب کچھ ہونے اور کچھ باقی نہ بچنے کے درمیان اللہ کا یہ کہنا کہ میں اس نور ہدایت کو مٹنے نہیں دوں گا، بجھنے نہیں دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء ما سبق سے لے کر پیغمبر تک اور پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کا کہنا ما اوذیت فی اللہ کہ جتنے مصائب مجھ پہ ڈھائے گئے، ما اوذی احد مثلا کہ کسی پہ نہیں ڈھائے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام تر مصیبتوں کے بعد بھی کوئی ایک شکل ایسی بچتی ہے کہ جس کا امتحان، جس کی رونمائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تھوڑا بیس بڑھا دیں جا کر. مطلب ہے کہ تمام تر صورتوں کے واقع ہونے کے بعد، تمام تر مصیبتوں کے واقع ہونے کے بعد، تمام تر اذیتوں کے اور ان کی رونمائی کے بعد ایک منزل ایسی بچتی ہے کہ جس کی ابھی جلوہ گری نہیں ہوئی ہے. اور وہ بات وہ ہے کہ جو کسی حادثہ کا نام نہیں ہے، وہ حالات کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، وہ کسی منصوبے کا نام نہیں ہے، وہ کسی پلاننگ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ چیز وہ ہے کہ جس کا اختیار بشر کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ وہ چیز کہ جہاں اللہ نے انسان کو خلق کیا اور اس کو نظام ہدایت دیا اور اس کو عقل جیسی نعمت سے مزین کیا، عقل کے تقاضوں کی بنیاد پر اس کو اختیار دیا اور انتخاب کی صلاحیت و قوت دی، جہاں رحمانی قوتیں کائنات میں موجود ہیں وہیں شیطانی قوتوں کا بھی کائنات میں موجود ہونا، اور انہی رحمانی اور شیطانی قوانین کے درمیان انسان کا حق کو اور حق کے راستے کو انتخاب کرنا، ہدایت کا نازل ہونا، عقل کی نعمت سے مزین ہونا، اشرف المخلوقات کہلانا، ان تمام چیزوں کے بعد کہ جہاں شیطنت بھی اپنے اوج پر ہے، جہاں رحمانیت کے اور ہدایت بھی اپنے عروج پر ہے، ان تمام جگہوں پر کہ جہاں نبیوں کا قتل ہو رہا ہے وہاں پر کوئی ایک ایسی صورت بچتی ہے کہ جس صورت کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی کیفیت ہے، اتنی صلاحیت ہے، اتنی استعداد ہے کہ وہ باطل کے تمام تر تاریخی منصوبوں پر پانی پھیر سکتی ہے، وہ باطل کے تمام تر منصوبوں پر پانی پھیر سکتی ہے، تمام تر شیطنت کو خاک میں ملا سکتی ہے، اور وہ صورت کہ جو یاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون
کہ یقیناً خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نظام ہدایت کو، نور ہدایت کو، چراغ ہدایت کو، اس ہدایت کی روشنی کو مکمل کرے گا، چاہے کفار کو ناگوار کیوں نہ گزرے، منافقین کو ناگوار نہ گزرے۔ یعنی تمام تر کائنات کی، عالم بشریت کی پسترین ہدایت، پسترین ضلالت اور پسترین گمراہیوں کے سامنے اگر نور ہدایت کو باقی رکھنا ہے تو جنگیں ہو چکی، صلح ہو چکی، اسیری ہو چکی، شہادت ہو چکی، سارے مسائل ڈھائے گئے، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جو تمام تر رذالتوں کو، ضلالتوں کو، گمراہیوں کو تمام کر دے گی، اور وہ یہ ہے کہ کائنات میں، تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں کوئی ایک ایسی شہادت نفس زکیہ کی پیش ہو کہ جو کرۂ ارض پر دنیا کی سب سے سخت ترین شہادت ہو۔ یعنی ایک شہادت پہلے بھی ہوئی، قتل پہلے بھی ہوئے، جنگیں پہلے بھی لڑی گئیں، صلح ہوئی، تمام تر صورتیں ہوئیں، لیکن ایک ایسی شہادت کہ جس کی تصویر، جس کا خیال، جس کی حقیقت، جس کی کیفیت، جس کی ماہیت کرۂ ارض کے اوپر، اس زمین کے اوپر، تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں سب سے سخت ترین ہو، اور وہی شہادت ہے کہ جو یاب اللہ الا ان یتم نورہ کی تفسیر ہے، جو یاب اللہ الا ان یتم نورہ کی تفسیر ہے، اور وہ شہادت اس کے ذریعے انجام پائے گی کہ جو خود مصباح الہدا و سفینۃ النجات ہے۔ یعنی یاب اللہ الا ان یتم نورہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے نور ہدایت کو مکمل کرے، محفوظ کرے، تو اس نور ہدایت کا محفوظ ہونا اس کی شہادت پر منحصر ہے کہ جس کا وجود خود مصباح الہدا ہے، کہ جس کا وجود خود سفینۃ النجات ہے، اور وہ ذات امام حسین کی ذات ہے۔ یعنی کربلا کا معرکہ، کربلا کا واقعہ، کربلا کا سانحہ، کربلا کا ماجرا وہ ماجرا ہے، وہ ماجرا ہے کہ جہاں تمام تر خرافات، ضلالت، گمراہیاں انجام پا رہی ہیں، وہیں پروردگار اور مشیت بھی پلاننگ کر کے بیٹھی ہے کہ اگر یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ، اور جہاں گمراہی اپنے آخری منزل پر ہوگی، وہاں تمام تر گمراہیوں، ضلالت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس آخری ہدایت کا حربہ حسین کی شہادت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کائنات میں امام حسین کی جو شہادت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ حالات کی تبدیلی کا نام ہے۔ اب میں یہاں سے گفتگو کو دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ صلوات بر محمد والے یعنی امام حسین کی شہادت ایسا نہیں ہے کہ حالات کی تبدیلی کا نام ہے، بالکل نہیں۔ توجہ فرمائیں، امام حسین عالی مقام کی شہادت موضوع کیا تھا؟ ہدایت، بعثت، شہادت، ٹھیک؟ امام حسین کی شہادت حالات کی تبدیلی کا نام نہیں ہے۔
بلکہ آیان ثابتہ میں، یعنی جب یہ عالم خلق نہیں ہوا سوائے ارواح جب خلق ہوئی، اس منزل پر جہاں آدم نے اپنی ذمہ داری کو قبول کیا، نوح نے اپنی ذمہ داری کو قبول کیا، ابراہیم نے اپنے وظیفے کی ادائیگی کو قبول کیا، موسیٰ نے اپنی ذمہ داری کو قبول کیا، نوح نے اپنی ذمہ داری کو قبول کیا کہ پروردگار ڈھیلے کھانے پڑے، پتھر کھانے پڑے تو میں تیری راہ میں ہدایت کرنے کے لیے ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ تمام نبیوں نے اپنی ذمہ داریوں کو قبول کیا عالم ارواح میں، عالم ثابتہ، آیان ثابتہ میں۔ وہاں ایک ذات ایسی ہے کہ جس نے ہدایت کی راہ میں، اس روح نے ہدایت کی راہ میں سب سے سخت ترین کیفیت، سب سے سخت ترین جھنجھوڑ دینے والی کیفیت مصائب و آلام کو قبول کیا، وہ روح حسین ابن علی ہے، وہ روح حسین ابن علی ہے کہ جس نے سب سے زیادہ سخت ترین شہادت اگر روئے ارض پر واقع ہوگی، اور اگر اس شہادت سے دین بچے گا، اے میرے پروردگار حسین بندگی کے لیے حاضر ہے، میں یہ شہادت، میں اس مصیبت کو برداشت کروں گا۔ اسی لیے جب جناب آدم زمین پر آئے، اب یہاں سے دیکھیے آپ، میں نے کیا کہا، امام حسین کی شہادت عین ہدایت ہے، اور اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ یزید لعنت اللہ علیہ جو ہے وہ بری ہو گیا، نہیں، تمام تر گمراہیوں کا پلندہ یزید، اور جب گمراہی و ضلالت اپنی آخری منزل پر پہنچ جائے تو ہدایت کے لیے، ہدایت کے آخری نقطہ کمال کا نام حسین، تو ہدایت کے لیے امام حسین کی شہادت کا ہونا اور اس شہادت کا عین ہدایت ہونا، حقیقت ہدایت ہونا، مجسمہ ہدایت ہونا، ہدایت محض ہدایت ہونا، خود امام حسین کی شہادت و سانحہ کربلا کی حقیقت کا وجود ہی ہدایت ہے۔ اب اس سے آسان لفظوں میں تو نہیں کہہ سکتے بات، توجہ کریے گا، یہ وجود ہی ہدایت ہے، اور یہ پھر ازلی پروگرام ہے، جب سے کائنات نے ارواح کو خلق کیا تب سے پروگرام ہے، کیونکہ خدا جانتا تھا نا کہ گمراہیاں کیسے کیسے ہوں گی، تو ہدایت بھی ایسے ایسے ہوگی، جہاں آخری انتہا گمراہی وہاں پر ایک ایسی کیفیت۔ اب یہیں پر ایک بات کہہ دوں پھر اپنی بات میں آگے چلتا ہوں۔ فلسطین کی تاریخ میں، فلسطین کی تاریخ میں 60 سال سے پوری دنیا کی بکاؤ میڈیا، امریکہ کی زرخرید غلام میڈیا دنیا کو یہی بتا رہی ہے کہ فلسطینی ظالم ہے، اسرائیل مظلوم ہے۔ 60-70 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، جو مظلوم تھا وہ ظالم بنا تھا، اور جو ظالم تھا وہ مظلوم بن گیا تھا۔ لیکن فلسطینیوں نے اپنے حق کے حصول کے لیے اور اپنے حق کو پانے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن آخری منزل پر جب ان کو ان کا حق نہ ملا، اور نہ صرف یہ کہ حق نہ ملا بلکہ حق نہ ملنے کے علاوہ ان کو مظلوم کی جگہ ظالم دکھایا گیا، تو انہوں نے اپنے راستے کو حسین ابن علی کے راستے پر ڈال دیا۔ بچے مرے تو مرے، بھوکے رہنا ہو تو رہیں گے، فاقوں میں زندگی ہو، گھر گرا دیے جائیں، بچوں کو قتل کر دیا جائے، باپ کا قتل کر دیا جائے، ماں کا قتل کر دیا جائے۔ جب انہوں نے حسین ابن علی کا راستہ اپنایا تو جو میڈیا 70 سال سے پوری دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ جو ظالم ہے وہ مظلوم، جو مظلوم ہے وہ ظالم، اس نے یہ دیکھ لیا کہ حقیقی ظالم کون ہے، حقیقی مظلوم کون ہے۔ تو یہ ایک ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ غازہ کی شہادت، بچوں کی شہادت، آج اس نے دنیا کے تمام بناوٹی پردوں اور حجاب کو ہٹا دیا نا۔ بے عین ہی حسین ابن علی کی شہادت عین ہدایت ہے، عین ہدایت۔ اور اسی لیے جب حضرت آدم زمین پر آئے تو کیا ہوا؟ جب حضرت آدم زمین پر آئے تو پھر
رو رہے ہیں کہ پروردگار خیال ہے کہ معصیت میں نے انجام دی تیری بارگاہ میں، جو ہے میں اطاعت کے اس مراحل و مدارج تک نہ پہنچ سکا۔ تو پھر جناب آدم کو خداوند متعال نے کہا کہ اے آدم، اے جبریل، آدم کے لیے کچھ اسماء کو لے کر جاؤ۔ اب جو اہل بیت کے اسماء آئے تو پھر جناب آدم نے کیا کیا، ان اسماء کے توسط سے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ طلب کی۔ یا حمید و بحق محمد، یا آلی و بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسین بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ ٹھیک، تاریخ کہتی ہے کہ جناب آدم نے پیغمبر کا نام لیا، خوش ہوئے، حضرت علی کا نام لیا، خوش ہوئے، صدیقہ طاہرہ عصمت عظمیٰ مخدومہ عالم حضرت بی بی فاطمہ کا نام لیا، خوش ہوئے، امام حسن کا نام آیا، خوش ہوئے۔ لیکن جیسے ہی کہا یا قدیم الاحسان بحق الحسین، ویسے ہی جناب آدم زار زار رونے لگے۔ جبریل سے پوچھا، اے جبریل، اے جبریل، اس نام میں کیا درد ہے کہ نام آتے ہی میرا دل منقلب ہو گیا۔ جناب جبریل نے پورے داستان کربلا کو سنایا، آدم گریہ کیا، آدم نے گریہ کیا۔ جناب نوح نے کشتی بنائی، کشتی کی ضمانت کے لیے آسمان سے 5 میخیں آئیں، کیلیں۔ پہلی کیل محمد کے نام کی، دوسری کیل علی کے نام کی، تیسری کیل فاطمہ کے نام کی۔ ٹھیک، بہت سی باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، یہ سب واقعات تو سن رکھے ہوں گے، آج ان کو ایک جہت دے رہا ہوں آپ کو۔ ٹھیک، یہ سب واقعات تو سنے ہوں گے، آج میں ان کو ایک جہت میں لے کے جا رہا ہوں کہ ان واقعات کی حقیقت کیا ہے۔ 5 میخیں آئیں، پہلی میخ گاڑی، دوسری میخ گاڑی، تیسری گاڑی، چوتھی گاڑی۔ اب جو 5ویں کیل، یہ بڑا معروف واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوگا۔ جیسے ہی کشتی نوح میں اس کو جناب نوح نے نصب کی، ویسے ہی کشتی کے اس جگہ سے خون ابلا۔ ماجرا پوچھا، کہا کہ یہ کیل اس کے نام کی ہے کہ جو مقتل کربلا میں ایسے سب کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ ماجرہ کربلا یزید جیسے 2 کوڑی کے انسان کے حالات کی تبدیلی کا صرف نام نہیں ہے، خود ماجرہ کربلا عین ہدایت ہے۔ ہدایت کی آخری انتہا، نقطہ کمال کا نام کربلا ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ ٹھیک، ابھی میں گفتگو کروں گا۔ اور صرف یہ نہیں، جب کشتی نوح گئی تو جا کر کربلا کی زمین پہ ہچکولے کھانے لگی۔ جناب آدم سے پوچھا، جناب نوح نے پوچھا، جبرائیل، تمام جگہوں سے یہ کشتی کہ جس پہ اللہ نے، جس کی ضمانت خدا نے لی ہے کہ سیلاب میں سب ڈوب جائے گا سوائے اس کشتی کے، اس جگہ گزری ہچکولے، کہا کہ یہ ارض کربلا ہے۔ جناب ابراہیم گزرے، پیر میں ٹھوکر لگی، انگوٹھے سے خون نکلا، پریشان ہو گئے، جبریل نازل ہوئے، یہ ارض کرب و بلا ہے۔ جناب عیسیٰ پریشان ہوئے، سب کے ماجرے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر نبی کا ماجرا پڑھوں۔ پیغمبر پریشان ہوئے، اور صرف پیغمبر پریشان نہیں ہوئے، تاریخ کہتی ہے کہ جب امام اس کو ہمارے قوم کے ایک بہت بزرگ عالم دین، ٹھیک، صاحب غدیر آیت اللہ امینی نے اپنی کتاب سیرتنا و سنتنا میں اس طرح کے تمام واقعات کو اہل سنت کی کتابوں سے ان کے واقعات کو نقل کیا ہے، ان حوالوں کے ساتھ۔ بڑی معرکۃ الآراء تصنیف ہے، مختصر سی ہے لیکن بڑی معرکۃ الآراء ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر، کفار سے جنگ ہو رہی ہے، ایک گوشے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، ایک گوشے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ رونے کا سبب؟ کہا ابھی جبریل نے خبر دی کہ ماجرہ کربلا کے سلسلے سے۔ ٹھیک، اب توجہ فرمائیے۔ تاریخ کہتی ہے جناب ام سلمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہونے والی تھی تو کیا تھا، پیغمبر بے چین، بے تاب، پریشان، اور ادھر امام حسین کی ولادت ہونے والی ہے، کمرے کے باہر ٹہل رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں، بچے کی ولادت ہوئی، بچے کی ولادت ہوئی؟ جناب ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی میں سب سے پہلے آپ کے پاس لے کر آؤں گی۔
امام حسین کی ولادت ہوئی، سفید کپڑے میں لپیٹ کر امام حسین کو لا کے جناب ام سلمہ نے پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت کہ جب ولادت ہوئی امام حسین کو دیکھا، مسکرائے اور پھر رونے لگے، اور روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے امام حسین کی گردن کو اٹھایا، اس سفیدی حلقون کے اوپر بوسہ لیا۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس گریے کی اور اس عمل کی وجہ؟ کہا امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، پیغمبر کی گود میں آئے ہیں۔ فوراً رسول نے اس جگہ کا بوسہ لیا، سفیدی گلو کا، حلق کی سفیدی کا، اور جناب ام سلمہ نے عمل کی حکمت پوچھی، کہا کہ اسی جگہ پر شمر کا خنجر چلے گا۔ کب خبر دی جا رہی ہے؟ کہ جب ہاں یہ بالکل صحیح ہے، صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات بر محمد۔ جیسے ہی پیغمبر نے حلقون کا بوسہ لیا، جناب ام سلمہ نے کیفیت پوچھی۔ یہی ایک واقعہ کہ پیغمبر اپنے گھر میں، کہاں پر ہیں؟ حجرہ وحی میں۔ جناب ام سلمہ سے کہا اے ام سلمہ کسی کو کمرے میں آنے مت دینا، ٹھیک ہے؟ آج میری آخری مجلس ہے، اچھے سے سنیے آپ لوگ، ٹھیک؟ ام سلمہ حجرہ وحی میں کسی کو آنے مت دینا۔ جناب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ چش، کوئی نہیں آئے گا۔ امام حسین 2-3 سال کے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کے ام سلمہ نے روکا، ادھر ہوئے جگہ پا کر کے گھس گئے رسول کے کمرے میں۔ بچپنا، طفلی کا زمانہ، 2-3 سال کا سن، رسول فرشتہ وحی اور آ گیا پیارا نواسا، بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، کمرہ بند ہے، اب کسی چوتھے کو اجازت نہیں ہے۔ اچانک پیغمبر روتے ہوئے کمرے سے باہر آئے، گریبان چاک، بال پریشان، حالت غیر، چہرے کا رنگ اڑا ہوا، رنگ متغیر۔ جناب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اور اس حال میں؟ جناب ام سلمہ نے معذرت طلب کی، یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں نے بچے کو روکا لیکن بچہ ہے، آ گیا کمرے میں۔ کہا کہ میں اس بات سے نہیں رو رہا کہ حسین کمرے میں آئے، میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ جب میں حسین کو پیار کر رہا تھا اپنے زانوں پر بیٹھائے تو فرشتہ وحی آیا اور اس نے کہا اے رسول، اے محمد، آپ حسین کو کتنا پیار کرتے ہیں۔ جب میں نے اپنے پیار کی انتہا اور حسین سے قربت کا اظہار کیا تو پھر اس نے مجھے ماجرہ کربلا سنایا ام سلمہ کہ میرا بچہ کس طرح سے درندگی کی آخری انتہا کے ذریعے قتل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے ام سلمہ کو ایک شیشی دی۔ کیا دیا؟ ایک شیشی دی۔ اس شیشی میں کچھ مقدار خاک تھی۔ اس خاک کو دے کر کے کہا کہ فرشتہ وحی نے یہ شیشی دی اور یہ خاک دی، کہا کہ اے محمد، اے پیغمبر، اے رسول اللہ، یہ خاک اس گودال کی ہے کہ جس گودال قتلگاہ میں حسین کے سر و تن میں جدائی ہوگی۔ اے ام سلمہ اس کو رکھو، جب یہ خون سے تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین قتل ہو گیا۔ ما اوذیت فی اللہ، کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی اتنی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ابھی کسی کا بچہ پیدا ہو اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 100,000 بار خدا نہ خواستہ، اور اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کا بچہ چند روز کا مہمان ہے یا چند ہفتوں کا مہمان ہے یا چند مہینوں کا مہمان ہے، اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور جس کا حسین جیسا بیٹا ہو اور اس کو بار بار گام بگام فرشتہ آ کر کے بتائے کہ ایسے قتل ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شہادت نہیں ہے، ہدایت ہے۔ اور اس ہدایت کیسی ہدایت ہے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، آگے کی گفتگو میں شاید وقت نہ ملے۔ ایسی ہدایت ہے کہ جس نے بنی امیہ کی حکومت کی چولوں کو ڈھیلا کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت ساری باتیں ہیں جس کو میں صرف نظر کرتا ہوا آگے چل رہا ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ جب امام حسین مدینے سے کربلا کے لیے چلے تو جناب ام سلمہ نے جب یہ خبر سنی کہ حسین جا رہے ہیں تو نانی ہیں، نانی کا درجہ رکھتی ہیں، حسین کو عزیز رکھتی ہیں، حسین بھی محبت کرتے ہیں، آئیں اور اپنے بیٹے، اپنے نواسے حسین ابن علی سے کیا کہا کہ بیٹا ارادہ ہے، سفر ہے تمہارا، میں نے سنا ہے۔ امام حسین نے تمام ماجرے کی توضیح دی، کہا اے میرے لال، میں تمہیں تمہاری نانی ہونے کی حیثیت سے
صرف اتنا کہوں گی کہ تم سب پوری دنیا میں کہیں چلے جانا سوائے کربلا مت جانا. توجہ کریے گا, سوائے کربلا مت جانا. امام حسین مسکرائے, جیسے گھر کا جوان ہوتا ہے کیسے اپنے بزرگوں کو ایسے مقام پہ ہینڈل کرتا ہے. احترام کیا, تکریم کی. اے نانی جان, سفر ہے, اللہ کی مشیت ہے, اگر میں کربلا نہ بھی جاؤں تو ایسے ہی قتل ہوں گا, کیونکہ میرا قتل عین ہدایت ہے. ہدایت, بعثت اور تمام نبیوں کی بعثت کو مکمل کرنے کے لیے شہادت. کس کی شہادت؟ کہ جس کی شہادت سے چراغ ہدایت روشن رہے گا تو پھر اسی کے گردن پہ وہ تلوار چلے گی جو چراغ ہدایت ہے, جس کا وجود عین ہدایت ہے. اسی کے خون کے قطرات سے تمام تر ظلم و جور کی تلواروں کی دھار کٹے گی. ایک حسین نے لہو کی دھار سے باطل کا سر اتارا ہے, شیطنت و ضلالت کو کاٹا ہے, ختم کیا ہے, قتل کیا ہے. یہ وہ شہادت ہے, یہ وہ خون ہے. تو پھر امام حسین نے اس مقام پر جناب ام سلمہ سے کہا کہ اے نانی جان, توجہ کریے گا, اے نانی جان مجھے جانا ہے. تاریخ کہتی ہے اس واقعے کو, طبری نے بھی لکھا ہے, نفس المحموم میں بھی ہے. طبری نے تھوڑے سے فرق کے ساتھ لکھا ہے, لیکن نفس المحموم میں عیناً یہی واقعہ ہے. طبری اور نفس المحموم کے اندر یہ واقعہ ہے. طبری اہل سنت کی کتاب ہے, معتبر ترین تاریخی کتابوں میں سے ایک ہے, کہ مدینے میں کھڑے ہو کر کے امام حسین نے زمین کو اشارہ کیا, زمین تہوبالا ہوئی. مدینے میں ام سلمہ کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کے نواسے نے نبی کی زوجہ مکرمہ ام المومنین جناب ام سلمہ کے سامنے امامت کا تصرف کرتے ہوئے زمین کو نشیب و فراز کو تہوبالا کیا. زمین مقتل ابھری. ام سلمہ کو کہا کہ نانی جان یہ جگہ دیکھ رہی ہیں, اسی جگہ علی اکبر مارا جائے گا. یہ جگہ دیکھ رہی ہیں, اسی جگہ عباس کے بازو قلم ہو گئے. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ جگہ دیکھ رہے ہیں, یہیں پہ حبیب گرے گا, یہاں پہ اوسجا, یہاں برید, یہاں جون, یہاں مسیب, یہاں حبیب. پورے واقعے کو جناب ام سلمہ کے سامنے لے کر آ گئے, مدینے میں کھڑے, اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بڑھایا. میدان گودال قتلگاہ کے جس جگہ پر مصباح ہے جہاں پہ امام شہید کیے گئے, وہاں کی مٹی اٹھائی, اور اٹھانے کے بعد جناب ام سلمہ کو دیا کہ اے نانی جان اس شیشی میں, کہ جہاں جس شیشی میں میرے نانا نے خاک دی تھی, اس کو بھی اس میں ملا لیجئے. دونوں کو مخلوط کر کے جناب ام سلمہ کو دیا, اور ام سلمہ کو دینے کے بعد کہا کہ اے نانی جس وقت یہ دونوں خاک خون میں بدل جائے سمجھیے کہ میں ختم ہو گیا. پھر امام چلے گئے. اب دیکھیں امام نے سفر اختیار کیا. یہاں تک کیا ثابت ہوا کہ امام حسین کا قتل کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ایک سانحہ ہو, بلکہ عین ہدایت ہے جو مشیت کا منصوبہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, بات پہنچ رہی ہے میری؟ اس کے بعد امام حسین مدینے سے مکے گئے. میں نے کہا نا کہ میں نے بہت سی باتیں نہیں پڑھی ہیں, بہت باتیں, ابھی تو میں نے کچھ ہی چیزیں پڑھی تھی, وقت ختم ہو گیا میرا, یہ دن گزر گئے. مگر یہاں پر ایک اشارہ دے دوں کہ سلام ہو حسین ابن علی کی زمین شناسی پر, کہ اس تاریخی سفر میں جو زمین کا انتخاب حسین کرتے چلے ہیں وہ انتخاب بڑا غضب کا ہے. اور صرف زمین کا انتخاب نہیں, افراد کا انتخاب جو حسین نے کیا وہ بھی بڑا قیامت کا ہے. توجہ کریے گا, آپ یکسو سن رہے ہیں, میری مجلس کی کامیابی یہی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے مدینے سے کوچ کرتے ہی مکہ پہنچے. کون سا زمانہ ہے؟ حج کا زمانہ ہے. حسین کہیں بھی جا سکتے تھے, کہیں سے بھی گھوم جاتے, کسی جگہ جا کے چھپ جاتے, لیکن حسین تو ہدایت کے لیے نکلے تھے نا, چراغ ہدایت تھے. نور ہدایت کو بچانا ہے تو خود کو قربان کرنا ہے.
حسین کسی بھی زمین سے گزر سکتے تھے، لیکن حسین مکے سے گزرے۔ موسم حج پوری دنیا اسلام کے مسلمان مکے میں بیٹھے، حسین وارد مکہ ہوئے۔ دنیا کے مسلمانوں نے دیکھا ایک نجیب ترین، حسین ترین، خوبصورت ترین، جذاب ترین سید آیا ہے، جو اپنی نسبت کو نبی کی بیٹی سے بتاتے ہوئے خود کو نبی کا نواسا کہہ رہا ہے، اور خانہ کعبہ میں مکے میں خانہ کعبہ کی چھت پر، کہیں خانہ کعبہ پر مختلف جگہوں پر اس نے واعظ و نصیحت کی، خطبے دیے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس جوان سید جذاب کی تمام باتوں کو سنا۔ حسین نے 8 ذی الحجہ میں اپنے حج کو عمرے سے بدلا۔ حسین 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکل پڑے حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے۔ حسین کے نکلنے کے 2 دن بعد 10 ذی الحجہ کو حاجیوں نے حج انجام دیا۔ حسین کی شہادت ہوئی 10 محرم کو۔ 10 ذی الحجہ میں حاجیوں نے حج انجام دیا، 10 محرم کو حسین شہید ہوئے۔ یعنی حاجیوں کا حج انجام دینا اور حسین کا شہید ہونا، اس میں مکمل 1 مہینے کا فاصلہ۔ ادھر حسین 10 محرم کو شہید، ادھر حاجی 15، 20، 25 محرم کو اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنی گلیوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملک کو پہنچے۔ جیسے ہی سب کے سب اپنے اپنے ملک و قریے بستی میں پہنچے، ان کے پہنچنے کے 10 دن کے بعد دنیائے اسلام کے اندر منادی ہوئی کہ نبی کا نواسا قتل ہو گیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ امام حسین کی پلاننگ دیکھ رہے، پلاننگ کیا ہے؟ یوں ہی جا کے قتل نہیں ہو گئے، ادھر قتل حج، ادھر قتل 1 مہینے کا فاصلہ۔ قتل کے 10، 20، 25 دن کے بعد حاجی افریقہ سے لے کے یمن، شامات، مختلف جگہوں پر مکے سے لوٹ کر گھر پہنچے۔ ان کے گھر پہنچنے کے 10، 20، 25 دن کے بعد یہ خبر آ گئی کہ نبی کا نواسا قتل ہو گیا۔ جیسے ہی یہ خبر امت اسلامیہ اور تمام ممالک اسلامی اور دنیا اسلام میں گشت کرتی ہے، سب کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ایک نجیب، ایک جذاب، ایک حسین، ایک خوبصورت ترین سید مکے میں تھا تو، اور وہی اکلوتا نبی کا نواسا تھا، اور اس کو قتل کر دیا۔ کس نے؟ معاویہ کے بیٹے نے۔ وہ معاویہ کہ جس کو پہلے ہی امام حسن نے پھنسا دیا ہے۔ آئے تھے جنگ کرنے، معاویہ نے سردار خریدے، لشکر خریدا، امام پہ حملے کروائے، سب کچھ ہو گیا۔ یہیں پر ایک بات کہہ دوں، میں نے نہیں پڑھا لیکن ایک ٹیپ کا بند دے کر جا رہا ہوں۔ جو پوزیشن صلح امام حسن میں امام حسن کی تھی، کیا پوزیشن ہے؟ سردار بک گئے، لشکر بک گیا، لشکر ٹوٹ گیا، امام کے زانو پہ زہریلے خنجر سے حملہ ہوا، زانو کا گوشت گھٹنے پہ اتر آیا۔ ٹھیک، صرف یہی نہیں، پورا لشکر امام کو تانا دے رہا ہے، مذل المومنین، اے مومنوں کے لیے ذلت، معاذ اللہ۔ وہ جو معز المومنین ہے، مومنوں کی عزت ہے، اس کو خود امام کا لشکر کہہ رہا ہے مذل المومنین۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا مسئلہ ہے؟ کون سی کیفیت ہے معلوم ہے آپ کو؟ لشکر ٹوٹا، سردار بکے، امام کا خود حملے سے پیر زخمی ہے، اور اپنا ہی لشکر یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان کے جو مومنوں کے لیے ذلت ہے۔ یعنی پورا کا پورا منوبل ہی گر گیا، نہ لشکر کا سپورٹ، نہ قدرت کا سپورٹ، نہ لوگوں کا سپورٹ، کچھ بھی نہیں۔
تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر امام حسن کی جگہ کوئی اور ہوتا نا، معاویہ زندہ مصلوب کر کے جلا دیتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر امام حسن کی جگہ کوئی اور ہوتا اور معاویہ کے سامنے اس نے سٹینڈ کیا ہوا ہے، معاویہ کے سامنے اس نے قیام کیا ہے، اور یہ پوزیشن کہ لشکر ٹوٹ گیا، سردار بک گیا، امام پہ حملہ ہو گیا، اور اپنا ہی لشکر مذل المومنین کہہ رہا ہے، تو معاویہ یقین جانیے مصلوب کر کے زندہ جلا دیتا، تاکہ دنیا میں یہ پیغام پہنچ جائے کہ آئندہ اوقات مت کرنا ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی. لیکن معاویہ نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ معاویہ نے ایک سفید پیپر، ایک سفید خالی صلح نامہ لکھا دیا اور اس پہ اپنی مہر لگا دی، انتم العالون. ایسی پوزیشن جو میں نے ابھی بتائی ہے، ایسی پوزیشن میں تو معاویہ کو چاہیے تھا کہ اپنی صلح منوا لے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسی پوزیشن میں کہ جہاں پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں، وہاں پہ کیا ہوگا؟ معاویہ کو صلح منوانی چاہیے تھی یا صلح ماننی چاہیے تھی؟ بتائیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ منوانی چاہیے تھی. لیکن ایسے سنگین ترین حالات، وہاں معاویہ نے ایک سفید صلح نامہ لکھا کہ اے حسن ابن علی، تمہاری جو شرطیں ہم سب قبول کریں گے، جنگ مت کرو. توجہ کر رہے ہیں؟ امام آئے تھے جنگ کرنے کے لیے. جو لوگ کہتے ہیں امام نے صلح کیوں کی، آپ بتائیے گا امام نے کیوں صلح کی؟ الحسن والحسین امامان قاما و قادا. حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھیں یعنی صلح کریں یا کھڑے ہوں یعنی قیام کریں، جنگ کریں. آپ امام کو بتائیں گے کیوں صلح کی اور امام حسین نے کیوں جنگ کی؟ امام حسن کی صلح سے کربلا تیار ہوئی ہے. امام حسن کی صلح سے 10 سال تشیع کو اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے ملے ہیں. ایسے حالات میں کیا کیا؟ صلح کا نامہ بھیجا. اچھا، امام حسن نے صلح نامے پہ کیا شرائط لکھی معلوم ہے آپ؟ پہلا کہ اپنی حکومت کو قرآن کے مطابق انجام دے، نبی کی سیرت کی پیروی کر، میرے بابا پر جو ہزاروں ممبر سے بددہنی اور سب و شتم ہو رہا ہے اس کو بند کر دے، علویوں کو بیت المال سے وظیفہ اور وثیقہ دے، حجر ابن عدی کے قتل کے ارادے کو بدل دے، اس کو قتل نہ کر. اور اس کے بعد لکھا اپنے بیٹے بندروں سے کھیلنے والے یزید کو قطعاً اپنا ولی عہد اور اپنا جانشین نہ بنانا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صلح نامہ اس نے دیا. امام حسن نے معاویہ کو لاک کر دیا. جس پوزیشن پر، اب اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے کہ یہ بات کتنی منتقل ہو رہی ہے، جس پوزیشن پر معاویہ کو یہ چاہیے تھا کہ مقابل سردار کو زندہ جلا کر عبرت کا نشان بنا دے، وہاں معاویہ کا سفید صلح نامہ دینا اور امام حسن کا ایسی شرطوں سے اس کو بند کرنا، مشروط کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ حسن ابن علی یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار بک گئے تو بک گئے، لشکر ٹوٹا تو ٹوٹا، لوگ گمراہ ہوئے تو ہوئے، ہم پر حملے ہوئے تو ہوئے، لیکن یاد رکھنا اب بھی تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم ہم سے شرطوں کو منواؤ. اب بھی تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ جہاں تم کو سردار کو جلا دینا چاہیے تھا. لیکن سوچو کہ ہم کون ہیں، ہمارا باپ کون ہے، ہمارا نانا دادا کون ہے، میری ماں کون ہے. تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم ہم سے شرطوں کو منواؤ، بلکہ تم انتم الطلقاء، ارے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد. میں نہیں ہو کہ تم ہم سے کیا کرو، شرط ایسی کنڈیشن میں منواؤ. ارے تم کیا، تمہاری اوقات کیا، تم تو انتم الطلقاء، فتح مکہ میں ہمارے نانا نے تمہیں آزاد کیا ہے، تم غلام زادے.
تم سیدوں سے لڑو گے، شیخ البطحہ کی اولاد کا مقابلہ کرو گے، مکے اور مدینے کے سردار سے آ کے لڑو گے، تم اس کنڈیشن میں نہیں ہو۔ اچھا معاویہ پلٹا، شرط نامے کیا تھے کہ یزید کو خلیفہ نہیں بنانا، رسول کی شریعت کا پاس و لحاظ کرنا، علی کے شیعوں کے اوپر وثیقہ خرچ کرنا، علی کو ممبروں سے گالی اور سب و شتم مت کرنا۔ تو یہی تو معاویہ کی حکومت کی پالیسی تھی، امام نے ساری پالیسی ختم کر دی، کر دیا نا۔ پہچانیے کہ امام حسن کون تھے۔ اب اس کے بعد اس نے اس سلنامے کو پھاڑ دیا، جو کام پہلے ہو رہے تھے وہ ہو رہے ہیں۔ اچھا سلنامہ کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ زور سے بولیے۔ معاویہ نے دیا تھا، سفید سادہ بلینک چیک، جیسے آپ کو میں بلینک چیک دے دوں، جتنی رقم چاہیے اپنے سے بھر لیجئے، بالکل بلینک چیک کی طرح سلنامہ خود معاویہ نے دیا۔ اور جب امام حسن نے لکھ کر دے دیا تو مانو، اب جب نہیں مان سکتے ہو تو اس نے پھاڑا۔ اب جو اس نے پھاڑا تو کیا ہوا؟ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ بدقماش کون ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ بد نسل کون ہے، کم نسل کون ہے، اور اصل ترین کون ہے۔ امام حسن نے پتہ ہے کیا کیا یہاں پر؟ ہاں پتہ ہے آپ کو کیا کیا امام حسن نے؟ امام حسن نے ایک کپڑے کے اندر کراسن تیل لگا دیا، اور کربلا میں آ کر امام حسین نے ماچس لگا دی۔ پہنچی بات میری؟ اب وہی مکے سے جب پلٹا مسلمان، اب یہاں سے اس بات کو ٹیلی کریے، ابھی امام حسن حسین قتل ہوئے، اور یہ مکے کے مسلمان جو پوری دنیا اسلام سے آئے تھے جو پلٹے، پلٹنے کے 20 دن 25 دن بعد پتہ چلی نبی کا نواسہ قتل ہو گیا۔ اچھا کس نے قتل کیا؟ اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا جذاب، کتنی اس سے گفتگو کر رہے تھے تو من نہیں کر رہا تھا اٹھ کے جانے کا، صرف من کر رہا تھا کہ اس کی باتیں سنتے رہیں، اس کی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ایسا حسین تو دیکھا نہیں، ایسا جمیل جذاب تو دیکھا نہیں، اس کا قتل ہو گیا۔ کس نے؟ اس کم صفت بد نسل معاویہ کے بندر سے کھیلنے والے یزید نے۔ سوچیں امام کا موومنٹ کیا ہے، ختم کر دیا یزید کو امام نے اسی وقت۔ اب یہاں سے میرے پاس تھوڑا سا وقت شارٹ ہو گیا، اور ابھی تھوڑی سی گفتگو رہتی ہے۔ کتنا وقت دیتے ہیں؟ جتنا وقت دیتے ہیں، ہر سلوات پر 10 منٹ ہے، خود سے پڑھیے کتنا وقت دے رہے ہیں۔ پیچھے والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس تم ٹائم پہ اتر آئیے گا، وہ جو بیٹھے ہیں ادھر والے، صلوات اور محمد والے محمد۔ ٹھیک ہے تو بھائی ابھی دیکھو میری گھڑی میں جو ہے 7 منٹ ہے، 20 منٹ آپ نے دے دیے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ سنیے میں 20 منٹ میں کیسے مجلس کو سمیٹتا ہوں۔ اچھا امام حسین جو چلے ہیں، اب یہ تاریخ وہ بتا رہا ہوں کہ جو تاریخ ہے، جو آپ نے کبھی سنی ہو یا نہ سنی ہو میں نہیں جانتا، آپ خود قضاوت کریے گا۔ اب امام حسین مکے سے چلے، اچھا مکے سے یوں ہی نہیں چلے، مکے سے جب چلے ہیں تو ایک ایک انسان کو اٹھایا امام نے، مکے سے نکلے، مکے سے جب چلے تو زہیر ابن قین امام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کون چل رہا ہے؟ زہیر ابن قین۔ ارے امام سے جب زہیر ابن قین چل رہے ہیں مکے سے کربلا کے راستے، عراق جا رہے ہیں نا امام، کربلا عراق میں، تو زہیر ابن قین بچ بچ کے نکل رہے ہیں، یعنی امام یہاں رک رہے ہیں تو وہ 4 منزل 2 منزل دور رک رہے ہیں تاکہ سامنا نہ ہو۔ 1-2 جگہ سامنا ہو گیا، امام نے بلوایا، نہیں آئے، پھر ایک جگہ امام نے بلوا لیا۔ اچھا امام بھی چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو زہیر کو بلا کے لاؤ ذرا، بہت دور دور چل رہا ہے۔ ایک بار بلایا، 2 بار بلایا، تیسری بار زہیر ابن قین آ گئے، آنا تھا، کیوں کہاں جائیں گے، نام شہادت میں نام دکھا ہے نا، ہاں آ گئے۔ اب امام نے جو زہیر کو دیکھا، زہیر کا باطن بدل گیا۔ زہیر کا کیا ہوا؟ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں کام کی، بہت دقیق بات بتا رہا ہوں۔ آپ جانتے زہیر کون تھا؟ زہیر قین وہ تھا کہ جس نے صفین میں امیر المومنین کے خلاف معاویہ کے لشکر سے جنگ کی ہے، یعنی معاویہ کے لشکر کا کمانڈر تھا زہیر قین، اور امام کے مخالف آ کے لڑ رہا تھا صفین میں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بتاؤں،
صفین کے میدان میں شمر ذی الجوشن امام علی کا کمانڈر تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شمر ذی الجوشن جس نے امام حسین کے سر و تن میں جدائی کی ہے، وہ صفین کی جنگ میں امام علی کا کمانڈر تھا، کمانڈر. اور ذوالفقین معاویہ کی طرف تھے. کمال یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی ابتدا کیسی ہے، کمال یہ ہے کہ کسی کی انتہا کیسی ہے. صفین میں جب شمر امام علی کا کمانڈر تھا یہ ملعون، تو اس وقت اس کے پیر پہ ایک تیر آ کے لگا تھا. اگر یہ تیر فرض کریے کہ صفین کی جنگ میں اگر پیر کی جگہ گلے پہ لگتا تو آج شمر شہداء اسلام میں ہوتا. لیکن پیر پہ لگا جو کل امام کے لشکر کا کمانڈر تھا، کربلا میں آ کر امام کے سر کو کاٹ رہا ہے، اور آج لعنت اللہ علیہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ انتہا کمال ہے. انتہا کیسی ہوتی ہے؟ اچھے لوگ انتہا میں بگڑ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. ذوالفقین ابن خین آ گئے. اب دیکھیے میں صرف یہاں پہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میری آخری گفتگو ہے، اور انشاءاللہ پھر اگر کبھی مقدر رہا اور حیات نے موقع دیا تو آپ کی خدمت میں. عزیزان محترم، ان تمام چیزوں کے بعد امام نے ذوالفقین کو کیا. اب دیکھیے کربلا میں کیسے کیسے لوگوں کو چنا ہے امام نے، اور کربلا میں کیسے کیسے کردار امام کے سامنے تھے. خیال ہٹا دیجئے کہ امام آئیں گے تو ہم امام کے ساتھ ہوں گے. امام کے ساتھ رہنا بہت بڑے دل گردے کا کام ہے. جی آج کس جنگ نے بتا دیا کہ کون کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں. لوگ بولتے ہیں کہ میرا یہ میرا وہ. تم بتاؤ گے آیت اللہ خامنہئی کا موقف کیا ہے؟ تم آ کے آیت اللہ خامنہئی کے موقف کے سامنے جا کر کے بولو گے؟ ہاں، اگر آیت اللہ خامنہئی نے اگر قاسم سلیمانی کو لوگ کہتے ہیں اپنی جہالت اور کم علمی میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ قتل کرا دیا، تو رسول اللہ نے حمزہ کو مروا دیا. ہاں جناب صفین میں کیا کہا تھا مولا نے کہ ہاں ہم جو ہیں وہ رسول نے کہا تھا عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. اور جب عمار یاسر قتل ہو گئے صفین میں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ علی عامل قتل ہے. معاویہ نے ایک ہتھ کنڈا کھیلا کہ علی نے قتل کروایا، علی لے کر آئے تھے عمار کو. رسول نے کہا باغی گروہ قتل کرے گا، معاویہ کے گروہ نے قتل کیا تھا. کہا کہ علی نے قتل کرایا. بس عمار یاس نے وہاں پر بالکل بازی پلٹنی چاہیے. مولا علی نے کہا کہ اچھا اگر عمار کا اس جنگ میں آنا اور میرے یہ سبب بنا کہ میں نے قتل کرایا تو حمزہ کو رسول نے قتل کرایا، حویدہ کو رسول نے قتل کرایا، عامر کو رسول نے قتل کروایا. شہادت ایک درجہ ہے، اور حق اور باطل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چپ چاپ بیٹھے رہے. یعنی ہم کو وہ حق چاہیے، وہ امامت چاہیے، وہ دین چاہیے، وہ حق کا میدان چاہیے جہاں پہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ نہیں ہم اہل حق ہیں لیکن ہمارا کچھ خرچ نہ ہو. ہم اپنے گھروں میں چپ چاپ بیٹھے رہے. ہاں، زبان خلق کو نگارۂ خدا سمجھو، زبان خلق کو نگارۂ خدا سمجھو، جسے بجا کہے عالم اسے بجا سمجھو. جس سید علی خامنہئی کا لوہا دنیا نے مان لیا تم اس کے خلاف پروپیگنڈا. یاد رکھو سید علی خامنہئی کا موقف، منہج فکر، مکتبہ فکر وہی ہے جو سید علی سستانی کا ہے. نہ سستانی خامنہئی سے الگ، نہ خامنہئی سستانی سے الگ. صلوات بر محمد والے محمد. اب اپنی گفتگو کو بہت تیز کروں، آپ اپنی توجہات کے بالکل میرے ساتھ جو ہے جڑے رہیے. امام نے ذوالفقین کو لیا، ذوالفقین آ گئے. اس کے بعد امام گزرے مقام عزیب پہ. مقام عزیب پہ کون ملا؟ عبید اللہ ابن حر جوفی. کون ملا؟ عبید اللہ ابن حر جوفی ملا. امام نے اس سے کہا کہ دیکھو میں ایسے سفر پہ نکلا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری نصرت کی ضرورت ہے. یزید جو ہے وہ تاناشاہ ہے، یزید جو ہے حرام و حلال میں تمیز نہیں کر رہا ہے، حرام کو حلال سے، حلال کو حرام سے تبدیل کر رہا ہے. ہاں، امام نے اس سے جا کر کے کیا کہا؟ اس کے اوپر حجت تمام کی. عبید اللہ ابن حر جوفی نے کہا کہ مولا آپ جس سفر پہ نکلے، توجہ سے سنیے آپ کے کام کی چیز ہے، آپ جس سفر پر نکلے ہیں اس سفر کی انتہا موت ہے اور مجھے زندگی جینا ہے. میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، بلکہ میں آپ کے ساتھ آنے کے بجائے اپنا گھوڑا دے دوں گا، اپنی تلوار دوں گا.
امام نے کہا نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے نہ تلوار چاہیے، تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ زہیر بن قین آئے، عبید اللہ بن حریجوفی نہیں آیا. تو یہ مت سوچیے کہ جب امام آئیں گے تو ہم سب چلے جائیں گے. اللہ جانے کون جائے گا کون نہیں جائے گا، کس کے گناہ کس کو کہاں کھینچ لے، کس کی گمراہی کون کس کو آ کر کب گمراہ کر دے، اور انسان اپنی زبان سے حق کی جگہ باطل کہہ دے کسی کے وسوسے میں، کسی کے پروپیگنڈے میں، اور وہی ایک لمحے کی لخلخہ زبانی پوری زندگی پہ بھاری پڑ جائے. کسی کے خلاف بولنے سے پہلے سوچئے کہ کیا بول رہے ہیں، کس کے خلاف بول رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ نہیں آیا، زہیر بن قین آئے. اس کے بعد امام نے ایک ترمہ نامی شخص ہے، امام نے ترمہ سے کہا کہ ترمہ تو آئے گا؟ یمن سے آ رہا تھا، کسی جگہ پہ امام سرکار ابا عبداللہ سے ملا. امام نے کہا آ جاؤ چلو کربلا جا رہے ہیں، یعنی سفر میں جا رہے ہیں، کوفے کی طرف کوچ کر رہے تھے. معلوم تھا، اس نے منع نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں یمن سے آ رہا ہوں، مال و اسباب خریدا ہے کہ میرا خانوادہ اس سے زندگی گزارے. میں مولا آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہوں، لیکن اتنی مہلت دے دیجئے کہ اس کو گھر والوں کو دے دوں، آ جاؤں. شہید بھی ہوں گا تو یہ سرمایہ اور یہ ساری چیزیں وصیت وغیرہ کر کے آؤں گا، تاکہ میرے بچے، میری بیوی، میرا گھر، میرا خاندان، میرا خانوادہ جو ہے میرے بعد سڑک پہ نہ آئے. اپنی عامیانہ زبان میں تیمہ نے منع نہیں کیا نا، مانا، قبول کیا، لیکن مہلت مانگی. جب واپس پلٹ کر آیا تو امام کا سر نوکے نیزہ کی بلندی پر تھا. کیا مطلب؟ ٹائمنگ میں غلطی. جب امام بلائے تو پھر یہ مت سوچو کہ اپنا خاندان، اپنا خانوادہ، اپنا قبیلہ، اپنا عشیرہ. یہ دیکھو کہ امام بھی تو اپنا خاندان لے کر آ گئے. صحیح؟ یہ 3 کردار دکھا دیے، بہت سے ایسی 2-3 دکھا رہا ہوں، وقت نہیں ہے اس لیے. اس کے بعد ایک نام لے رہا ہوں، ضحاک شرقی. سنا ہے کبھی نام؟ آج سن لیجئے. ضحاک شرقی. اور آج سے نماز میں دعا کریے کہ پروردگار جب امام زمانہ آئیں تو ہمیں اپنے وجود کے اعتبار سے اتنا غنی بنا دے کہ ہم امام کی نصرت کر سکیں، اور جب تک کہ امام نہیں آ رہے ہیں ہمیں سید علی خامنائی اور علی سستانی کا ناصر و مددگار بنا دے. ضحاک شرقی کو امام نے بولا. اچھا پتہ ہے ضحاک شرقی کون ہے؟ جب امام علی صفین کی جنگ سے پلٹ رہے تھے تو کربلا کے زمین سے جب امام کا گزر ہوا تو امام گودال قتل لگا، نگاہ امامت سے دیکھا کہ یہیں امام حسین شہید ہوں گے، اتر گئے. خاک کو اٹھائی، سونگھا، چوما اور رونے لگے. صحابیوں نے آ کر کے پوچھا کہ مولا یہاں رونے کا سبب؟ صفین سے پلٹ رہے ہیں عراق میں گودال قتل لگا کے پاس. کہا کہ اسی زمین کے اسی نقطے پہ میرے حسین کی شہادت ہوگی. امام نے اپنے خاص صحابیوں کو یہ خبر دی نگاہ امامت سے دیکھ کر، اور ان خاص اصحاب میں ایک تھا ضحاک شرقی. اور اس روایت کا ناقل اور نقل کرنے والا، منتقل کرنے والا یہی ضحاک شرقی ہے جس سے آج امام حسین کہہ رہے میرے ساتھ آ جا. ضحاک شرقی نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ ضحاک شرقی نے کہا مولا میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر جنگ آپ کے حق میں ہوگی تو میں تلوار آپ کی طرف سے چلاؤں گا، اور خدا نہ خواستہ اگر جنگ آپ کے حق میں نہ ثابت ہوئی تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھاؤں گا. تاریخ کہتی ہے کہ ضحاک شرقی نے امام حسین کو عیناً عصر کے وقت چھوڑ کر کربلا سے چلا گیا. کربلا اتنی آسان نہیں ہے. کبھی میدان جنگ میں کوئی اترے گا نا تب پتہ چلے گا کہ قدم ٹکانا کتنا سخت ہوتا ہے. یہیں پر ایک جملہ کہہ دوں،
یہیں پر ایک جملہ کہہ دوں, کوفیوں نے بے وفائی کی, لیکن کم سے کم کوفیوں نے اپنی اس بے وفائی کی اصلاح بھی کی. بعد میں امام حسین کی شہادت کے بعد نہ جانے کتنے انقلابات کوفے کی زمین سے اٹھے. مدینہ تو صحابیوں سے چھلک رہا تھا, کتنے انقلاب اٹھ گئے. امام حسین کے خون کا بدلہ مدینہ مکے سے کس نے آ کر کے لے لیا؟ کسی نے لیا؟ نہیں لیا. یہیں پر میں ایک بات کہوں, کسی کے امر میں قضاوت نہ کریں. اگر یہیں پر خدا نخواستہ اگر کوئی کچھ کیس ہو جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ پولیس گھروں سے اٹھانے لگے, تب دیکھیے گا کہ قدم میں کتنا دم, کتنا جماؤ ہے اور دل کتنا بڑا ہے کہ وہاں پہ ڈٹے رہیں. کسی کی ماں, کسی کا باپ, کسی کا ماموں, کسی کا خاندان, تم ہٹو, تم کنارے جاؤ, یہ ہو وہ, انسان فوراً اپنا پہلو جھاڑ کر کنارے ہو جاتا ہے. حق اور باطل کے میدان میں ٹکے رہنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا منہ سے آرام دنوں میں بولنا ہے. توجہ کریے گا. اب میں یہاں پر صرف خلاصہ اس مجلس کا کر کے مجلس کو تمام کر رہا ہوں. اس سے زیادہ پڑھنے کا بہرحال آپ کو زحمت دینا میرا کوئی ارادہ و مقصود نہیں ہے. عزیزان محترم, امام کا مدد مانگنا, امام کی شہادت عین ہدایت ہے. امام کا مدد مانگنا کیا ہے؟ امام نے کہا حل من ناصرین ینصرنا, حل من معین یعیننا, کہ کیا کوئی ہمارا معین و ناصر و مددگار ہے؟ لوگوں نے جب امام کو مدد مانگتے دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ امام محتاج ہے, امام ضرورت مند ہے. تمام واقعات, کربلا کی حیثیت, شہادت کا ہدایت ہونا, اس پورے 4 روز 5 روز کے موضوع کو اپنے ذہن میں رکھ کر اور ابھی ان 4 مختلف کرداروں کو اپنے ذہن میں اتار کر اب آنے والے چند دقیقوں کو غور سے سنیے, آپ کی زحمت تمام. امام کا مدد مانگنا, امام کا نصرت طلب کرنا امام کی محتاجگی کی دلیل نہیں ہے, بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب یہ بتائیے کہ اللہ مددگار محتاج ہے؟ اللہ نے کہہ دیا نا ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. معاملہ کتنا گمبھیر ہو گیا, پورا عقیدہ ختم ہو جائے گا, پورا ایمان اسلام ختم ہو جائے گا. ان تنصروا اللہ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ مددگار محتاج ہے. امام نے کربلا میں آ کر کے کہا, حر جوفی سے مانگا, عبید اللہ ابن حر جوفی کے بعد آپ کے شرقی سے کہا, تیری اماں سے کہا, مدینہ چھوڑ رہے تھے تب کہا, مکے میں کہا, سب کو امام مختلف جگہوں پہ دعوت دیتے گئے, مدد مانگتے گئے, لیکن امام کے مدد مانگنے کو لوگوں نے امام کی محتاجگی سمجھا. امام کا مدد مانگنا یہ ایسا ہی ہے جس کو ایک مثال کے ذریعے میں ثابت کروں کہ جیسے کہ کوئی دریا میں ڈوب رہا ہے. آج حل من ناصرین ینصرنا کی تفسیر اور تعویل اور طریقہ اور تعبیر بتا رہا ہوں آپ کو. حل من ناصرین ینصرنا کہ جو کربلا کی زمین سے اٹھنے والی آواز ہے قیامت تک جائے گی. اور آج بھی امام حسین کی زیارت کا طریقہ اور آداب یہ ہے کہ امام حسین کی جب زیارت پہ جاؤ تو کہو لبیک یا داعی اللہ. امام کی زیارت کے آداب میں ہے کہ لبیک کہنا ہے. جس طرح خانہ کعبہ میں حج کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, کربلا کے بھی آداب ہیں کہ لبیک کہتے ہوئے جانا ہے. امام کی زیارت کا لبیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آواز استغاثہ آج تک زندہ ہے. اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ حق اور باطل میں جو ہے آپ جنگ مت کریے, غازہ کے بچوں کو مرنے دیجئے. کیوں مرنے دیں؟ کھڑے رہیں گے اپنے پورے وجود کے ساتھ. توجہ کریے گا عزیزان محترم, امام کا مدد طلب کرنا کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک انسان ڈوب رہا ہے, ٹھیک, اور ایک ڈوبتے ہوئے انسان کے پاس اور آپ جیسا ایک پہلوان انسان پہنچ جائے, ہاں پہلوان انسان پہنچ جائے جو تیراکی کے بہت مہارت کو رکھتا ہو, پانی کو یوں کاٹتے 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 اس ڈوبنے والے غریق تک پہنچ گیا. جب وہ ماہر تیراک اس ڈوبنے والے تک پہنچے گا تو کیا کہے گا کہ تم میری مدد کرو کہ میں تمہیں بچا لوں, تم میری مدد کرو کہ میں تمہیں بچا لوں. مدد کس نے مانگی؟ بچانے والے نے. مدد کس سے مانگی؟ جو ڈوب رہا ہے. اگر صرف لفظ مدد اور حل من ناصرین کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ امام محتاج ہے. اگر صرف حل من ناصرین اور مدد کی طلب کو دیکھو گے تو لگے گا کہ جو بچانے والا آیا ہے وہ محتاج ہے.
جو ڈوب رہا ہے وہ بے نیاز ہے، لیکن اگر تصویر کو پلٹ کر حقیقت داستان کو دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ بچانے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بچاؤں اور نجات دوں تو تم کو میری مدد کرنی ہوگی۔ جس طرح ایک طبیب کے پاس آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے میری مدد کرو تاکہ میں اپنے علم طبابت کو بروئے کار لا کر کے تم کو موت کے دہانے سے لے جا کر حیات کے آستانے پر کھڑا کر دوں۔ اگر ہم ڈاکٹر کی مدد طلب کرنا، میرا کوآپریٹ کرو، میرے ساتھ ہمکاری کرو، میرے ساتھ مدد کرو، اس لفظ مدد کے ظاہر کو دیکھیں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ یہ ڈاکٹر ہمارا محتاج ہے اور وہ تو طبیب جو مر رہا ہے وہ بے نیاز ہے۔ لیکن حقیقت داستان کیا کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بچاؤں تو میری مدد کرو، پرہیز کرو، دوا کھاؤ، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ توجہ کریے گا، حل من ناصر ینصرنا، امام کا لوگوں کے وہ آواز میں آواز استغاثہ کا بلند کرنا، ضحاک شرقی اور تمام عالم انسانیت کو اپنی طرف بلانا، اپنی طرف مائل کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین محتاج ہے، علی محتاج ہے، نبی محتاج ہے، خدا محتاج ہے، امام وقت محتاج ہے، بلکہ امام حسین کا مدد طلب کرنا یہ ایسا ہے کہ اے عالم انسانیت، اے عالم بشریت، اے ڈوبتی ہوئی انسانیت، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ حسین تجھے قلعے نقطۂ آخری کمال و کردار کی آخری بلندی پر لے کر جائے تو اے انسانو، اے عالم بشریت، حسین مقتل میں آ گیا ہے، اگر نجات چاہتے ہو تو میری مدد کرو۔ اگر نجات چاہتے ہو تم میری مدد کرو، اور اس مدد کرنے میں، اس نجات میں خون بھی دینا پڑے گا۔ اس نجات میں خون بھی دینا پڑے گا۔ جو لوگ امام کی مدد کے لیے نہیں آئے انہوں نے صرف دو چیزیں سمجھی کہ ایک امام محتاج اور دوسرے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، زندگی، جان، اولاد، مال، منال، زندگی، گھر، دار، دارائی، جو کچھ ہے وہ سب ہمارا اپنا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ سب خدا کا عطا کیا ہے، زندگی اللہ نے دی، اولاد اللہ نے دی، سانسیں خدا نے دی، یہ مال منال، یہ گھر، یہ دار، یہ دارائی سب خدا کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، اور اگر خدا کی راہ میں خدا خود مانگ لے تو سب کچھ دینا ہے، اولاد بھی قربان، مال بھی قربان۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ خمس کی پابندی کریے، غریبوں کے ساتھ زیادہ صدقہ و خیرات سے کام لیجئے۔ اللہ کی راہ میں جب اپنا مال خرچ کرنے کے عادی ہو جائیں گے اور اس منزل پر آ جائیں گے کہ مال فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں درد نہیں ہوگا، تب جا کر اس منزل پہ پہنچیں گے کہ اگر خدا جان بھی مان لینا انسانیت کی بقا اور بہبودیت کے لیے تو ہم انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، تب اس منزل پہ پہنچیے گا۔ کہاں یہ کردار اور کہاں وہ کردار۔ صحابیوں کا جھرمٹ دیکھ رہے ہیں آپ امام حسین کے، تبھی تو کہا تھا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، کسی کو نہیں ملے، کسی نبی کو نہیں ملے۔ اور تاریخ نے، میرے نوجوانوں نے کہا ہے کہ آج آپ امام حسین کا مصائب پڑھیے، اور شبیہ تابوت سید سجاد بھی برآمد ہوگا، اور آخری مجلس ہے، جوانوں کی بھی خواہش ہے، تو انشاءاللہ کوئی ایسا کچھ ایسے مصائب کے نکات پڑھتا ہوں کہ جو دونوں کی فرمائش اور حالات کے تقاضوں کی ادائیگی ہو جائے۔ ایک وہ کہ جہاں امام بلا رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں، اور تاریخ کی نگاہوں نے ایک وہ منظر بھی دیکھا کہ جہاں حسین کے اصحاب خیمے میں جمع ہیں۔ شب عاشور شاید یہی وہ وقت رہا ہوگا کہ آپ جیسے یہاں بیٹھے ہیں، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی امام حسین کا خیمہ ہے۔ میری مائیں بہنیں گریہ کر رہی ہیں، اللہ ان کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، ان کی گودیاں آباد رہیں، یا رب رسول پاک کی گودی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ یہی وہ وقت رہا ہوگا۔ دیکھیں کربلا میں
دو سلسلے ہیں کربلا میں، ایک طرف اصحاب ہیں اور ایک طرف خاندان بنی ہاشم ہے. اور ایک وقت میں امام حسین نے کربلا میں دو مرکزیتوں کو قائم کیا ہے، ایک اصحاب کا خیمہ اور ایک خاندان بنی ہاشم کا خیمہ. امام حسین نے جب ایک رات کی مہلت ملی تو سب کو جمع کیا. اور سب کو جمع کرنے کے بعد امام نے کہا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں میں، ادھر دیکھیے، اگر کبھی وقت میری مجلس میں زیادہ ہو گیا تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں. لیکن اب یہاں سے مصائب اس وقت تک پڑھوں گا جب تک کہ میرے سینے میں دم ہوگا. دو مرکزیتیں کربلا میں قائم ہوئی. امام نے سب کو بلایا، کچھ گھنٹے بات مت کرو، سن لو مسائل، 10 منٹ لیٹ جانا مجلسوں سے. اور بلانے کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سب چلے جاؤ، یہ میرے جان کے بھوکے ہیں نا، تم سب چلے جاؤ. سارے صحابی کھڑے ہیں اور تمام خاندان بنی ہاشم کے غیرت مند جوان بھی کھڑے ہیں. پھر امام نے کیا کیا، بتی گل کر دی، چراغ کی لو خاموش کر دی کہ دیکھو اگر روشنی میں جانے سے کترا رہے ہو تو چراغ گل کیے دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ، کوئی نہیں دیکھے گا. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو اگر اکیلے جانے میں شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے تو میرے بچوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاؤ. کون کا ہاتھ پکڑ لو؟ علی اکبر کا، قاسم کا، عباس کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاؤ، تمہارا کوئی کام نہیں ہے یہاں. مقاتل کہتے ہیں کہ کربلا میں حزب مراتب کی منزل دیکھیے. جب امام نے جانے کا حکم دیا تو مقتل نے سسکیوں کی آواز سنی اور کوئی کچھ بول نہیں رہا ہے. اچھا پتہ ہے کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ حزب مراتب کی شرط دیکھیے کتنی قید ہے. اگر امام صرف یہ کہہ دیتے کہ صحابی چلے جاؤ تو سب سے پہلے حبیب زہیرخین اٹھتے، پھر مسلم ابن اوسجہ اٹھتے، پھر حبیب اٹھتے، پھر جان اٹھتے، پھر برید اٹھتے، پھر مسیب اٹھتے، پھر جان اٹھتے، پھر ہر اٹھتے. لیکن امام نے یہ کہہ دیا کہ میرے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر جاؤ تو کہیں ہم خاندان بنی ہاشم کے جوانوں پر سبقت نہ کر جائیں، اس لیے کوئی نہیں بولا. سب سے پہلے عباس علمدار اٹھے، اے مولا زندگی آپ کے بعد خاک ہے، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ اب ادھر عباس اٹھے، اکبر اٹھے، آن جوان سب اٹھے. اب جیسے ہی خاندان بنی ہاشم کے جوان اٹھے ویسے ہی حبیب، زہیرخین، اوسجہ، برید سب اٹھے. کہا مولا کیسی بات کرتے ہیں، ارے ایسی 70 زندگیاں آپ کی جوتیوں پہ قربان. کوئی نہیں گیا. یہ ہے صحابی. امام لے کر کے آئے، کہاں؟ امام باہر نکلے، مقتل کا تلایا پھر رہے ہیں، میدان کا جائزہ لے رہے ہیں. امام آپ یہیں پر ایک گریز میں بیان کر رہا ہوں، اگر میری بات پہنچ جائے تو سروں کو پیٹ کے ماتم کریے گا اور رباب کو پرسا دیجیے گا.
مقاتل کہتے ہیں یہی وہ شب تھی کہ جس میں حسین نے رات بھر میں جتنا ممکن ہوا میدان کے خاردار درختوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکا. حضرت عباس نے پوچھا آقا اس کی حکمت؟ کہا اے عباس جب کل ہم اور تم نہ ہوں گے تو ہمارے بچے یہیں. اے عباس میں نہیں چاہتا یہ خاردار درخت ہمارے بچوں کے پاؤں میں چبھے. اے مولا ارے جس کا بچوں کے پاؤں میں کانٹے کا چبھنا برداشت نہیں ارے اس نے کیسے علی اصغر کے گلے پر دی. نافع ابن ہلال نے امام کو میدان میں دیکھا, رن میں دیکھا. اے نافع یہاں کیا کر رہے ہو؟ مولا میدان ہے, حالات خراب ہیں, کوئی ایسا نہ ہو آپ پر حملہ. کہ نافع چلے جاؤ, کیوں یہاں ہو؟ نافع چلے جاؤ. نافع نے کہا نہیں مولا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو چھوڑ کے مرے 70 زندگیاں آپ کی جوتی میں قربان. کہتا چلو نافع دکھاتا ہوں آج مقتل. ایک ہے ہلال ابن نافع, یہ پسر سعد کا آدمی تھا. ایک ہے نافع ابن ہلال, یہ امام حسین کا صحابی تھا. نافع آؤ دکھاتا ہوں جگہیں. نافع یہ جگہ دیکھ رہے ہو, یہاں علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کے گریں گے. نافع دریا کے اس کنارے پہ عباس کے بازو قلم ہوں گے. نافع یہاں میرے اون محمد گریں گے. نافع یہاں میرا حر گرے گا, یہاں حبیب, یہاں مسلم, یہاں حسجا, یہاں مسیب, یہاں میرا جون. نافع یہاں بربر کے غلام. نافع کی آواز نہیں آ رہی. بہت آرزو تھی نا آپ کی شب عاشور شہادت سننے کی. نافع کوئی آواز نہیں. کہا نافع ارے نافع میں آواز دے رہا ہوں. نافع گھبرائے, اے مولا سب کچھ سن رہا ہوں لیکن اس نشیب سے رونے کی آواز. اے نافع جس نشیب سے رونے کی آواز آ رہی ہے ارے کوئی اور نہیں میری دکھیا ماں. میدان کارزار گرم ہوا, دفتر شہادت کھلا, سب گئے, سب نے اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کیا. عباس شہید, علی اکبر شہید, اون شہید, سب چلے گئے. مقاتل کہتے ہیں کہ حسین زخموں پہ چور ہو کر زمین کربلا پر گرے. چاہتے ہیں کہ گودالے قتل گاہ کی طرف بڑھیں. کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی نیزہ, کوئی تراشے ہوئے جنگی نوکدار پتھر. دور جاہلیت میں جب کسی جانور کو مارنا ہوتا تھا تو اس جانور کو دوڑاتے تھے اور کچھ لوگ اس کے پیچھے ڈنڈے سے, لکڑی سے, تلوار سے, نیمچے سے, تیکچے سے تڑپا تڑپا کر مارتے تھے. جب تک کہ وہ مر نہ جاتا اس پہ حملے ہوتے رہتے. اس کو کہتے تھے قتل صبر. آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کر مارو. اللہ کے رسول نے قتل صبر کو امت پر حرام. یا رسول اللہ جس قتل صبر کو آپ نے حرام کیا
یعقوب کا نواسا، کربلا کا بیگزار، مجھے رولا رولا کر کے مارا گیا، رولا رولا کر کے مارا گیا، پتھروں سے مارا گیا۔ اب سمجھ میں آئی سید سجاد نے 40 سال کیوں آنسو روئے؟ ارے جس کے باپ کو قتل صبر کے ذریعے مارا گیا، جس نے میدان گودال قتل گاہ میں اپنے باپ کے جنازے کو پامال اور ٹکڑوں میں دیکھا، جس نے حسین کے سینے پر 500 زخم دیکھے، جس نے حسین کے تن پر 2000 زخم دیکھے، جو کربلا کے میدان میں بے ہوش تھا، اور جب آنکھ کھلتی تو ایک داغ نیا ملتا، کبھی غش افاقہ ہوا تو علی اکبر قتل ہوئے، کبھی غش افاقہ ہوا تو زینب کے نونہال، کبھی غش افاقہ ہوا تو قاسم کا پامال جنازہ، ارے کبھی غش افاقہ ہوا تو عباس کی شہادت کا غم، کبھی غش افاقہ ہوا تو حسین کا خیمے سے کی بلندی پر سر، کبھی غش افاقہ ہوا تو اصغر کی معصوم میت کا نیزے کی بلندی، اور کبھی غش افاقہ ہوا تو آل اللہ پہ سب سے بڑی قیامت، زینب کا بے مخنا چادر سال۔ جب امام سے پوچھا اے مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں؟ کہا شام، الشام، الشام۔ بس آخری 2 جملے آپ کی زحمت تمام۔ ارے دمال فاطمہ کو آنسوؤں سے بھر دینا، اے اللہ ان آنسوؤں کو حسین کے سینے کے زخم کے مندمل ہونے کا ذریعہ بنا۔ سید سجاد نے کہا کہ جب ہمیں کربلا سے لے کر کے چلے اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر، اور جب ہم شام پہنچے تو بابو صاحب پہ روکا اور ہمارے گلوں میں رسیاں باندھی گئیں، اور رسیاں ایسے باندھی گئی کہ ہر 2 کے بیچ میں ایک بچہ۔ ارے جب ہم بلند ہوتے تو بچوں کے گلے دبتے، بچے مر نہ جائیں۔ ہم نے سفر رکوع کی حال میں کمر خمیدہ، آنے والے نے پوچھا مولا شہادت تو میراث ہے نا؟ کہا ہے میراث